السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستوں، اس ویڈیو میں جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ کا دل تڑپ جائے گا، کیونکہ اس ویڈیو کو جب میں نے دیکھا تو میرا دل بھی رونے لگا، میری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئی۔ جی ہاں پیارے عزیز دوستوں، جے پور سے ایک بہت بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ ایک امام صاحب نے پھانسی لگا لی ہے، لیکن پیارے عزیز دوستوں، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جس کمرے میں امام صاحب کی پھانسی لگی ہوئی ہے، امام صاحب نے پھانسی لگائی ہے، اس کمرے میں نہ ہی کوئی اسٹول موجود ہے، نہ ہی کوئی کرسی موجود ہے، نہ ہی کوئی ٹیبل موجود ہے، اور امام صاحب کے پیر زمین سے لگ رہے ہیں، پھر پھانسی کیسے لگ گئی؟ یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ جب کوئی انسان پھانسی لگاتا ہے تو وہ کوئی چیز پر کھڑا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ اس چیز کو پیروں تلے جو چیز ہوتی ہے اس کو گرا دیتا ہے، اس کے بعد اس سے پھانسی لگ جاتی ہے جو کوئی خودکشی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پر نہ ہی کوئی کرسی ہے، پیروں کے نیچے کوئی بھی چیز نہیں رکھی ہے، اور پیر زمین پر لگ بھی رہے ہیں، اور پھر بھی امام صاحب کی پھانسی لگ گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے تو کیا ہے پورا معاملہ؟ آخر کیسے ہوا یہ سب؟ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میں کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اخبار کی وعلیکم کٹنگ ہے، جب السلام سامنے ورحمۃ آئی تو اللہ بڑا وبرکاتہ۔ افسوس ہوا کہ آخر ایک وہ طبقہ جو ان چیزوں سے بہت دور تھا، اب جاہے بجاہے اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں مولانا نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر اپنی ہتیا کر لی، یا فلاں مولانا کہیں جا کر کے جی، کود بہت گیا۔ ساری اس خبریں طریقے آتی کی ہیں۔ خبریں آتی ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن جب مسجد کے امام یا مدرسے کے مدرس کی طرف سے اس طریقے کی خبریں آتی ہیں تو بہت ہی زیادہ دل روتا ہے۔ یہ خبر ہے جے پور کی۔ یہ مولانا کہاں کے ہیں یہ بھی بتائیں گے، لیکن کیا جو اس کی ہیڈنگ میں لکھا گیا ہے کیا یہی سچ ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی راز ہیں جو جی چھپائے جا رہے ہیں؟ کیا ہے پوری خبر؟ پہلے تو میں آپ کو یہ اخبار کی کٹنگ پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ مولانا نے خود اپنی آتم ہتیا کی ہے یا ان کو مارا گیا ہے۔ اس اخبار کے اندر لکھا ہے کہ سندگدھ پرستھتیوں میں پھندا لگا کر مولانا نے کی آتم ہتیا۔ سی بی گنج جے پور میں مدرسے میں پڑھا رہے سی بی گنج بریلی کے ایک مولانا نے سندگدھ پرستھتیوں کے چلتے گلے میں پھندا لگا کر آتم ہتیا اللہ کر لی۔ اکبر۔ سوچنا پر پہنچی پولیس نے گھٹنا کی جانکاری مرتک کے پریجنوں کو دی، جس کے بعد مرتک کے پتا شب لینے کے لیے جے پور روانہ ہو گئے۔ گھٹنا کی خبر ملتے ہی مرتک کے پریوار میں کوہرام مچ گیا۔ وہیں چھتر میں چرچا ہے کہ مولانا کی ہتیا کر شب کو لٹکا دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سی بی گنج کے بتھولیا نئی بستی نواسی عامر رضا پتر لیاقت حسین حافظ قرآن ہے۔ وہ پچھلے قریب 4 سال سے راجستھان کے جے پور میں رہ کر ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کا کاریہ جی کر رہے تھے۔ بیتے دن پریجنوں کو سوچنا ملی کہ ان کے پتر نے گلے میں پھندا لگا کر انا آتم للہ ہتیا و کر انا لی ہے۔ الیہ خبر راجعون۔ ملتے ہی مرتک کی ماں کے ہوش و حواس اڑ گئے اور گھر میں جی کوہرام مچ گیا، اور لاچار پتا اپنے پتر کا شب لینے کے لیے جے پور کے لیے روانہ ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں دکھائی دے رہا ہے کہ مولانا کے گلے میں مفلر سے پھندا لگا کر اور وہ چھت کے کنڈے سے لٹک رہے ہیں، جس میں زمین پر مرتک کے پیر لگ رہے ہیں۔ آشنکا جتائی جا رہی ہے کہ مولانا کی ہتیا کر شب کو لٹکا دیا گیا۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ شب جس کمرے میں جی لٹک رہا تھا اس کمرے کا دروازہ بند تھا، جبکہ اس کمرے کی ونڈو کھلی ہوئی تھی۔ گھٹنا کے بعد سے ہی پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے، یعنی کہ جس کمرے کے اندر مولانا جی رہا کرتے تھے، جو ان کا حجرہ تھا یا ان کے رہنے کا جو روم تھا جس کے اندر رہا کرتے تھے، اس کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے لیکن دروازہ اندر سے صحیح۔ بند ہے، اور مولانا کا شب ان کے مفلر کے میں بندھا ہوا ہے اور کنڈے سے لٹکا ہوا ہے۔ ایک مفلر مولانا کے شب کو اور ان کی باڈی کے وزن کو کیسے سکار گیا؟ دوسری بات یہ کہ جب کوئی بھی بندہ اس طریقے کا کام کرتا ہے تو پہلے وہ کرسی وغیرہ یا دوسری چیزیں اپنے پاؤں کے جی نیچے رکھ لیتا ہے، اس کے بعد میں پاؤں سے مار کر اس کو پھینک دیتا ہے، اس کو اگر مرنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس کمرے کے اندر مولانا تھے اور جس کمرے کے اندر ان کا شب جی لٹک رہا تھا، اس جگہ پر کوئی بھی کرسی یا کوئی بھی دوسری ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے مولانا نے
अपने गले के अंदर फंदा डाला और उसी फंदे को कुंडे में बांध करके खुद लटक गए। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि मौलाना ने खुद अपनी आत्महत्या नहीं की है, बल्कि मौलाना की हत्या की गई है। और इसके पीछे कौन है, अभी पुलिस इस बात की जांच कर रही है। लेकिन हमारा समाज और हमारा मुस्लिम कम्युनिटी आज अपने जो उनके अपने पेशवा हैं, जिनको वो इमाम भी कहते हैं, जिनके पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वो अपने मदरसे की मुदर्रिस की खबर रख पाते हैं, ना तो अपनी मस्जिद के इमाम की खबर रख पाते हैं। कई खबरें इस साल ऐसी आई कि जिसमें कई मस्जिद के इमामों ने अपनी जान खुद अपने हाथ से ली है। यही खबर जयपुर से एक दूसरा जो केस इस तरह का सामने आया है। राजस्थान से पिछले साल भी एक केस सामने आया था कि जिसमें मौलाना ने खुद अपनी हत्या कर ली थी और उन्होंने खुद अपने जो है एक वीडियो बनाकर भी वायरल किया था, और उसके बावजूद उन्होंने अपने गले में फंदा लगा करके फंदे लटक गए थे। तो इस तरीके की जो खबरें आती हैं ये ऐसे ही नहीं आ जाती हैं, बल्कि उन लोगों के सताए हुए लोग, जो मस्जिद की कमेटियां हैं, जो मस्जिद के लोग हैं, जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं या मदरसे के जिम्मेदार हैं, जब वो लोग उनको सताते हैं ना, तो वो अपनी जिंदगी जीने पर, मरने पर मजबूर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है कि इन कमेटी वालों की बातें सुन करके वो ऐसी बातें कहते हैं जो दिल पर ही नहीं, दिमाग पर ही नहीं, बल्कि दिल को छलनी कर जाती हैं। जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो इस तरीके के कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। तो हमारी मस्जिद की कमेटियों को और मदरसे की कमेटियों को भी सोचना पड़ेगा कि हम जिनको अपना पेशवा मानते हैं उनकी हम किस तरीके से उनका ख्याल रखें, किस तरीके से उनकी खिदमत करें और किस तरीके से उनको हर काम में उनकी हम मदद करें, ताकि ये भी आगे बढ़े, दीन का काम भी आगे बढ़े और हमारा समाज भी आगे बढ़े। मौलाना की हत्या किसने की है? क्या वाकई में मौलाना ने खुद अपनी आत्महत्या अपने हाथों से की है या किसी ने मौलाना की हत्या की है? तो आपने ये पूरी वीडियो देख ली होगी। ये थे मोनिस रजा भाई, जो आपको पूरी बात अच्छी तरीके से बता रहे थे। तो आपने बात को सुना कि जिस कमरे में मौलाना साहब ने, हाफिज साहब ने फांसी लगाई, उसमें ना ही कोई कुर्सी थी, ना ही कोई टेबल था, ना ही कोई स्टूल था। फिर कैसे आखिर मौलाना छत में मुफलर अपना डाल लेते हैं और उनके पैर भी ज़मीन पर लग रहे थे, कैसे फांसी लग जाती है? इस पर इन लोग ये कह रहे हैं, इस घटना को लोग शक के दायरे में रखते हुए लोग शक कर रहे हैं कि शायद ये फांसी नहीं बल्कि ये किसी ने हत्या की है। लेकिन इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन अभी इसका कोई भी खुलासा नहीं हो पा रहा है कि हाफिज साहब ने, इमाम साहब ने फांसी लगाई है या इनकी किसी ने हत्या की है। बहरहाल जैसे ही इसका खुलासा होता है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम वीडियो बनाकर आप हजरात को इसकी खबर पहुंचा देंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी इस मामले पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है कि इमाम साहब ने फांसी लगाई है या किसी ने हत्या की है? आपको इस मामले पर क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।